لوط علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا اس عمل سے. آگے جو جتنے انبیاء کے مختصر واقعات ہیں نا، ان میں جو پیغام قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت. وہ کیا ہے؟ دعا کی فضیلت. تبھی قرآن کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، نوح نے بھی ہمیں پکارا. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے اور دھمکیوں پہ دھمکیاں. تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے. یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں. ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی، بک گئے ائمہ حرم. میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے. سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے، میں آپ کو بتاؤں. اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں. جو لمبا پھینکتے رہو نا، بس پھینکتے رہو. میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا تبصرہ ہی نہیں کرو. جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے. میں پہلا دن تراویح کا تھا، اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں، پہلے دن ہی دعا مانگی. میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مت کرو. بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا کلیم اللہ. پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی راتوں کو اٹھ کے. بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی، لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں. بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے. ومن بعد ما جئتنا، تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے، لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا. دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے ہو، اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ. دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی. یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو. آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا، رزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا. آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کہیں دعا کب مانگو، مانگ رہے ہیں پہلے سے. اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے. زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے. وہ نہیں چھین رہا، اس میں کوئی حکمت ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح، اس کا کام ہے زمین چھیننا. ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو، کیونکہ مالک وہ ہے، جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے. آج فرعون کو بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے. حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا. حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے. تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ نہیں چھین رہا، کوئی حکمت ہے، ہمیں آزما رہا ہے. وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا. تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا؟ آخری دم تک جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں. مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. پھر جب پانی میں راستے بنے، بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے، اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو میں ہوں. جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے. فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا، وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. راستے بن گئے،
उस वक्त भी फिरौन समझ रहा था मिस्र का मालिक कौन है, मैं हूं। बनी इसराइल भी ये समझ रहे थे, हजरत मूसा भी ये समझ रहे थे कि फिलहाल जमीन का मालिक कौन है, फिरौन। चंद सेकंडों के अंदर काम हुआ है। जब फिरौन ने पानी में अपने घोड़ों को दौड़ाना शुरू किया, उन्हीं रास्तों में जो बनी इसराइल के लिए बने थे, और जब आखिरी आदमी जब तक दाखिल नहीं हुआ ना उस पानी में, उस वक्त तक भी बनी इसराइल ये समझ रहे थे कि मिस्र का मालिक कौन है, फिरौन। उनको क्या खबर थी कि ये डूबेगा यहाँ पे। अल्लाह ने मूसा को सिर्फ ये बताया था कि समंदर पे लाठी मारो, रास्ते बना दूंगा। अब तक ये वही नहीं आई थी कि इसको तबाह भी करूंगा, जो जाहिर इस आयत से जो पता चल रहा है। तो उस वक्त तक सब ये समझ रहे थे। ऐन वक्त पे जब आखिरी शख्स पानी के अंदर दाखिल हुआ है ना, और इस उम्मीद पर कि अब हम वहां से निकल जाएंगे, उस वक्त अल्लाह ने समंदर के दो पार्टों को मिला के बता दिया, इन्नल अर्द लिल्लाह, जमीन का मालिक कौन है, अल्लाह है। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, जिसको चाहता है अपने बंदों में मालिक बना देता है। तो आज इसराइल का जो फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है, उन फिलिस्तीनियों के लिए दुआ भी करो, मदद भी करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। दुआएं मत छोड़ो। कब से दुआएं मांग रहे हैं, कबूल नहीं हो रही। भाई हमारे लिए आजमाइश है, इस्लामी मुल्कों के लिए आजमाइश है। इनको थोड़ी छोड़ेगा अल्लाह, जो हमारे हुक्मरान जो कुछ कर रहे हैं, इनको भी तो आजमाइश में डाला है ना अल्लाह ने, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई फिलिस्तीन की सरजमीन का यहूदी मालिक हो गया। असल मालिक कौन है, अल्लाह है। उसने वक्ती तौर पर कुछ जालिमों के हवाले की हुई है। तो हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, और जब अल्लाह ने अपना काम करना होगा, उसको सदियां और साल नहीं चाहिए, वो सेकंडों के अंदर नक्शे को तब्दील कर देगा। आज बहुत बड़ा मसला पता है क्या है दीनदारों में, वो दुआ से बहुत गाफिल हैं, और बल्कि दुआओं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। अबे ये मौलवी दुआओं में लगे रहते हैं, अबे ये दुआओं से क्या होता है। मौलवियों ने लोगों को दुआओं में लगा दिया, नमाजों में लगा दिया, और जो ऐसी बातें कर रहे होते हैं वो दुआएं भी नहीं कर रहे होते। या तो कोई बड़ा तीर मार रहे हो ना, कोई तब्दीली के लिए एक नया पैकेज लेकर आए हुए हो, वो भी नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते। एक दुआई तो रह गई है। दुआओं से कभी गाफिल, मैं नहीं कहता कि सिर्फ दुआ से सब कुछ होता है, असबाब भी इख्तियार करने पड़ेंगे, लेकिन आज किसी हद तक असबाब टूटे फूटे लगड़े लूले इख्तियार होते हैं। दुआओं से क्या हो रहे हैं लोग, गाफिल हैं। दुआ मांगने की आदत डालो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की दुआ उस वक्त कबूल होती है, सही हदीस है, कि जब तक उसके दिल में ये ख्याल ना आए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। जब ये ख्याल आता है ना, यार मांग रहा हूँ कबूल नहीं हो रही, फिर कबूल नहीं हो। तो इसलिए ये जो आयतें मैं जल्दी से बस 2-3 आयतें पढ़ के बयान को खत्म करता हूँ। इनका खुलासा यही है कि नूह अलैहिस्सलाम नाकामी के असबाब में, अल्लाह कहते हैं जब कसम पुरसी में हमें पुकारा, फस्तजबना लहू, हमने नूह की दुआ को कबूल किया। कब कबूल किया, 950 साल के बाद, कितने सालों के बाद, लेकिन किया ना अल्लाह ने। याकूब अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी दुआ मांगते रहे, कबूल बुढ़ापे में किया। अगर ना मांगते तो कुछ भी नहीं था। तो और अल्लाह अगर ऐसे दुआएं कबूल करना शुरू कर दे, इधर मांगी ठक करके, वो तो पी के फिल्म हो जाएगी। वो शॉर्ट क्लिप किसी ने भेजा था, मैं फिल्में नहीं देखता, ये जहन में जो लोगों ने लिखा हुआ है इसने चुप के पूरी फिल्म देखी है नहीं देखी, अल्लाह की कसम नहीं देखी। हाँ ये जरूर है कि उसके कुछ शॉर्ट क्लिप थे, वो भी दोस्तों के साथ देखे, वो भी वो वाले क्लिप जो बहुत ही खानदानी किस्म के क्लिप। तो अगर ऐसे कबूल होती ना, समोसा मांग रहा है, ठक करके समोसा रख के चला गया, तभी तो उसने कहा कि अगला वर्जन चाहिए, बैटरवा खत्म हो गया, क्या कह रहा था वो बैटरवा। अगर इस तरह से दुआएं कबूल होती है, अल्लाह मेरी फलां जगह शादी करा दे, ठक करके हो गई, तो फिर तो ईमान बिल गैब रहता। ईमान बिल गैब, ईमान बिल गैब थोड़ी रहता। फिर तो भाई जो मांगो ठक करके मिल रहा है। फिर तो काफिर भी कहते हैं यार दुआएं मांगो, बस अल्लाह ने गैब में रखा है। तभी दुआएं वो लोग मांगते हैं जिनका ईमान बिल गैब होता है, वो बहुत जानदार दुआएं मांगते हैं। जिनका ईमान बिल गैब नहीं है, उनका हर इबादत में दिल लगता है, दुआ में उनका दिल नहीं। उनको लगता है यार ये ऐसे ही बजा, वो नमाज पढ़ लेगा, कुरान पढ़ लेगा, दुआ नहीं मांगेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल किया। व नसरनाहु मिनल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग हमारी आयात का इनकार करते थे, हमने नूह की उन पर मदद की। नूह अलैहिस्सलाम कमजोर थे, हमने उनकी मदद की। आगे अल्लाह ने सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया कि हमने कैसे कैसे उनको नवाजा। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम कई साल बीमारियों में रहे। आज बहुत से लोग कहते हैं हम इतनी बीमारियां, इसका मतलब खुदा हमसे नाराज है। ना 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 मेरे भाई, माली परेशानियां, जिस्मानी परेशानियां, ये अल्लाह के नाराज होने की दलील नहीं। अल्लाह आजमाता है किसी को दे के और किसी से देके। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी बीमारियों में इतने परेशान हो गए, अल्लाह से दुआ मांगी,
انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کے، انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب، ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی، ایسا نہیں ہوا، اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں، ٹھیک ہے، تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دی ہے، تو وفا کی ان کی بیوی نے بہت خدمت کی۔ آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے، جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت، جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش، اور عورت بھی یہی کرتی ہے، جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے، جہاں بیچارے پر غربت آ گئی، بیماری آ گئی، ٹھک کر کے کھلا۔ ابھی ایک صحافی کا، ایک وکیل کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا، طلاقیں، ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں۔ یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں، کم ہے ریشو، عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے۔ سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھڑ 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 جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ، طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریشو ہے۔ مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے۔ خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا، اس کے نتیجہ میں نہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، ایک وکیل کہہ رہا ہے، وکیل کہہ رہا ہے، لبرل وکیل ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں؟ خواتین، کیونکہ برداشت ختم، ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا، پتلی گلی سے نکلی تو خاندان نظام گیا تیل لے، برباد ہو گیا۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی، تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی، ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا، غصے میں، اور قسم اٹھا لی، ٹھیک ہوا نا، کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی۔ بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے، لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں، اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا، تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے، قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا، اتنی اچھی بیوی ہے بھائی۔ تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا، خذ بیدک ضغثا، دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا۔ یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے، اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا، ان کا پرسنل معاملہ ہے، کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، ایک ہی دفعہ میں لگا دو، بس قسم کیا ہو جائے گی، اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے۔ تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک سیخ 100 سیخیں لو اور لگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا تو 100 لگ گئے نا، بس ختم، کافی ہے اتنا۔ تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے۔ اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا، مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، ابے تو ایسا کر، حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکات کے ہیلے، غریب کو دے 1 کروڑ روپے، اس نے لیا مالک بن گیا، اس کے ہدیہ لے لے، جلیبیاں کھا بیٹھ گئے، بھائی ہو گیا نا، بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا، زکات عطا ہو گئی، اب اس کی مرضی، جس کو چاہے دے، وہ اپنی خوشی سے اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا۔ کل ایک بندہ آیا کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں، زکات لیتے ہیں ہم لوگ، طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں لگا سکتے۔ جب طلبہ کو مالک بنا دیا، زکات تو ادا ہو گئی، میں نے کہا تو تجھے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس، بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں؟ وہ بچہ کو پتا ہے میں ایویں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اس کو ہیلا کہتے ہیں نا، یہ ناجائز ہیلا ہے۔ بچے کو پتا ہے ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو، وہ کہے گا میں پاگل ہوں، میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں، میرے PCO مثلا میرا ابا غریب میری اماں غریب، یہ ناجائز ہیلا ہے۔ تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ پیغمبر کو۔ کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے۔ تو جو بھی وفادار ہوگا، میاں ہو یا بیوی، اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے۔ مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں، کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں، حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ، جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے۔ جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا، جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل، پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا۔ اب جلدی میں بتاتا ہوں وہ مسئلے بھی ابھی صبر کریں۔ اچھا میرے بھائی جلدی سے، میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار، یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو، مچھلی، اللہ
اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا. یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے. حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر اور مچھلی نے کھا لیا. یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے, لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی, حقیقت میں سزا نہیں تھی. ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے, یہ محبت کی چٹکی ہے. چٹکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لی جاتی ہے, ایک محبت میں چٹکی لی جاتی ہے. چیخیں دونوں میں سیم نکلتی ہیں. کیا خیال؟ چیخیں دونوں میں کیا ہوتی ہیں؟ سیم, لیکن جذبات دونوں میں بالکل ڈفرینٹ ہوتے. تو اللہ بعض دفعہ پیغمبروں کو سزا بھی دیتے ہیں, تو وہ دیکھنے میں سزا ہوتی ہے, حقیقت میں وہ سزا نہیں ہوتی. اب دیکھو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کا شاید قرآن میں تذکرہ ہی نہ ہوتا, اور آپ کا نام اللہ مچھلی والا رکھتے ہی نہیں, مچھلی والا ہی نام نہ رکھتے. یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے نا مٹی میں, حضرت فاطمہ سے کچھ ناراضی ہوئی تو آپ چلے گئے, تو کچھ جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے بعض دفعہ, تو کہیں لیٹ گئے جا کے, تو نبی جب گئے نا تو پورے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا, مٹی لگی ہوئی تھی, تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا ابو تراب, مٹی والا. اب یہ لفظ بظاہر توہین ہے, لیکن حضرت علی کو اندازہ ہو گیا, یقین تھا کہ یہ توہین کی نیت سے نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ محبت کی. تو حضرت علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب بنا لی, مٹی والا. تو بعض لفظ بذات خود تعظیم کے نہیں ہوتے, لیکن جب کسی بڑے کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ تعظیم والے لفظ بن جاتے ہیں. اچھا وقت ہمارا بہت ہو گیا ہے, تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یونس علیہ السلام کا, آگے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا, ان سب کا حاصل یہی ہے کہ سب مشکلات میں تھے اور کس کو پکارا انہوں نے؟ اللہ. ان میں کوئی کسی عامل کے پاس نہیں گیا, پھونکو والی سرکار کے پاس نہیں گیا, کوئی کسی مزار پہ بولو نہیں گیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے. نوح علیہ السلام نے کہا 950 سال سے مانگ رہا ہوں, دعا تو قبول ہوتی نہیں. اب چھوڑو یہ ایسے ہی باتیں. یہ سب کا یہی مشترک پیغام ہے. من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ فرماتے ہیں بھلا بتاؤ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا, فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. بھائی اس کو تو ٹھیک کریں, آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. آواز گونج رہی ہے نا, مجھے اپنے کانوں میں ٹکرا رہی ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. پھر اس پانی سے خوشنما باغات پیدا کر دیے, خوبصورت باغات. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون. یہی لوگ ہیں جو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. امن جعل الارض قرارا. اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا تمہارے لیے. پوری زمین, پوری کائنات میں نا ایک پلینٹ ارتھ ایسا ہے جس پہ, وہ پلینٹ ارتھ جو ہے نا وہ بھائی صاحب بہت استعمال کرتے ہیں, پلینٹ ارتھ پہ کچھ کوئی مجھ جیسا ہے نہیں. تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے پلینٹ ارتھ پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں, یعنی وہ والی چیز. تو من جعل الارض قرارا, جس نے زمین کو کیا بنایا؟ قرار گاہ بنایا, رہنے کی جگہ بنایا. کیسی سوٹیبل جگہ ہے نا زمین, پوری کائنات میں ایسی کوئی جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے. وجعل خلالها انہارا. پھر پوری زمین میں بیچ میں نہریں جاری کر دی اس نے تاکہ ہر جگہ انسان رہ سکے. وجعل لها رواسیا. بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اس زمین پہ قائم کر دیے. وجعل بین البحرین حاجزا. کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک باریک پردہ لگا دیا. دیکھا ہے نا کڑوا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. الہ مع اللہ. بھلا بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ کہتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے, یعنی جانتے بوجھتے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. یہ بڑی مزے کی آیت ہے. بھلا بتاؤ جو مجبور ہو کر اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. ویکشف السوء. اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض. اور اس نے زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا. زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے مقابلے میں زمین میں کسی کی دادا گیری نہیں چلتی. تو یہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے, خود سے تھوڑی انسان نے کیا. یہ اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ. بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا؟ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے جب وہ اسے مصیبت میں پکارتا ہے, تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ مصیبت زدہ کی مصیبت کی پکار کا جواب دیتے ہیں. تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے
نیت سے. یہ جو کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھائی غلط بولتے ہو آپ. اللہ تو کہہ رہے بھلا جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ایک معبود ہے جو قبول نہیں کرتا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم بتوں کو پکارو. قرآن کہہ رہے کہ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون. ساری زندگی تم ان بتوں کو، مزاروں کو، قبروں سے مانگتے رہو یا نہیں مانگو، برابر ہے. کوئی پتا بھی ہلنے والا بولو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. مانگنا نہ مانگنا برابر. اپنے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایک جھوٹے معبود ہو، ساری زندگی پکارتے رہو گے، کوئی رپلائی نہیں آئے گا، اور ایک وہ ہے جس کو جب پکارو گے جواب ملے گا آگے سے. تو بتاؤ اصل معبود کون ہے؟ ظاہر ہے وہ اصل معبود ہے جسے جب پکارا جائے تو آگے سے جواب دے. وہ آپ کہہ سکتے ہو ہم تو پکارتے ہیں، ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملتا. آپ بھائی پکار ہی نہیں رہے ہو. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے نا، مثال کے طور پر گناہ کی معافی طلب کر رہا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا، محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جن کا غیب پر ایمان ہے ان کو قبول ہوتی نظر آتی ہیں، جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے ان کو قبول ہوتی نظر نہیں آتی. کیسے قبول کرتا ہے؟ اس پر میں پیچھے انبیاء کے واقعات میں یہ بات گزر چکی ہے، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر. تم جب لمبے لمبے سفروں میں نکلتے ہو، پہلے زمانے میں تو گوگل میپ تھا ہی نہیں، پوری دنیا کیسے آباد ہو گئی، تجارتی سفر کیسے ہو گئے. اللہ نے آسمان میں ستارے بنا دیے، ان کی ایک اینگل کر دیا. ان کا ستاروں کی مدد سے سمندر کے لمبے لمبے سفر کیے انسانوں نے. صحراؤں میں بھی آپ کو پتا ہے، صحرا میں جانے کے بعد گم، کچھ پتہ نہیں چلتا، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. ایسا ستاروں کا نظام بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. صدیوں سے انسان انہی ستاروں کی ڈائریکشن کے ذریعے تعین کرتا تھا کہ کدھر کو جانا ہے میں. تو اللہ کہتے ہیں بھلا وہ ذات جس نے تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں راستے بتائے. دوسرے مقام پر آتا ہے کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے. اور وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. جب مایوس ہو جاتے ہو، پانی ختم ہو گیا، تو وہ پانی برسانے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ اب بارش برسنے والی ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کیا؟ آگے اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں تعالی اللہ عما یشرکون. یہ لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اللہ ان سے بہت برتر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں امن یبدأ الخلق. بتاؤ جس نے اس مخلوق کو فرسٹ ٹائم پیدا کیا، پہلی مرتبہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، خود سے نہیں بن سکتی. اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو کون تھا جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اپنے کلمہ کن کی طاقت سے سب کچھ پیدا کر دیا. کتنا عجیب بنا دیا اس، کچھ بھی نہیں سے سب کچھ بنا دیا. من یبدأ الخلق ثم یعیدہ. پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یہ چیز اللہ کہیں چھوڑتے نہیں ہے. جہاں اللہ بتاتے ہیں نا میں نے پیدا کیا، اللہ وہاں ضرور بتاتے ہیں دوبارہ بھی پیدا کروں گا، کیونکہ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں مانتے. اس کو تو سب مانتے ہیں، پہلی دفعہ اللہ نے بنا دیا، دوبارہ میں آ کے گڑبڑ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یعیدہ، دوبارہ بھی وہ کیا کرے گا؟ اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں. ومن یرزقکم من السماء والارض. اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچا رہا ہے؟ آسمانوں سے پانی برستا ہے، طرح طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں، زمین سے بھی. ایک ایسا بہترین سائیکل ہے جس سے ہمیں کھانے کو ملتا ہے. 4 دن کھانے کو نہ ملے تو یہ ساری آیتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. یہ بھی تو پیٹ بھر کے آئے ہوئے ہیں نا، افطاری وفطاری ہوئی بھی ہے، سموسے پکوڑے ابھی تک پوری طرح ہضم نہیں ہوئے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سارے کام؟ ایک اکیلا اللہ تو کر رہا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لاؤ اپنی مضبوط دلیل اگر تم سچے ہو. ہم نے تو دلائل کے انبار لگا دیے، تم بھی تو کوئی دلیل لے کر آؤ. یا رسول اللہ مدد کی، یا غوث آدم مدد کی، اور مزاروں سے مدد مانگنے کی، اور فلانا ڈمکانا، اور یہ اور فلانا پیر صاحب اور فلانے مرشد صاحب اور فلانے دامت برکاتہم، فلانی والی سرکار اور ڈمکانی والی سرکار. وہ یوں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. پکار کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. دیکھو اللہ کو نا توکل کرنے والا آدمی بہت پسند ہے. توحید میں کمال یہ ہے کہ پورا اعتماد کس پہ کیا جائے؟ بولو اللہ پہ. آج توکل اللہ پہ اعتماد مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. اگر آپ غم میں بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہو اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. آپ زبانی تو کہتے ہو، حقیقت میں نہیں. آپ رزق میں اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، ہر وقت خوف ہے ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. ایک لاشعور میں خوف گھسا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان بولو نہیں رکھتے. تو توکل بہت بڑی چیز ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا. اللہ کہتے ہیں سارے دلائل کو چھوڑ کر
کافر ایک ہی بات کرتا ہے، بس ایک ہی جگہ اس کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے، کہتے ہیں نا سوئی اٹک جانا، پتا ہے نا بعض لوگوں کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے، باپ دلائل کے انبار لگاتے ہلتے ہی نہیں وہاں سے وہ، تو اللہ کہتے ہیں ان کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اذا كنا ترابا وآباؤنا، بھلا ہم جب مر کے مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے، چلو یار اللہ ہے، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، مان لیا نا، تو کیا کریں اب؟ کیا کریں بھائی؟ اللہ ہے تو کیا کریں بھائی؟ اب اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، سود چھوڑو، بد نظری چھوڑو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، 20 احکام ہیں، کیوں کریں بھائی اتنی ٹینشن؟ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ یہاں آ کے ان کی سوئی اٹکتی تھی، ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کرتے تھے، آج کے ایتھیس اور ملحد بھی کی سوئی بھی وہیں آ کے اٹک گئی۔ تو بعض لوگوں کی سوئی کدھر آ کے اٹک گئی ہے؟ یہاں آ کے، وہ کیا ہے؟ اذا كنا ترابا، بھلا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، انا لمخرجون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیڑے ویڑے لاشوں کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں، ایک ایک قبر میں 100 مردے دفن ہو رہے ہیں، مردوں کی بوٹیاں آپس میں کیا ہو جاتی ہیں؟ مکس، بہت سے مردوں کو جنگلی درندے کھا لیتے ہیں، کتے بلے کھا لیتے ہیں، کسی کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے، جب مر کے ختم دوبارہ کیسے زندگی ہو گئی؟ پھر کہتے تھے لقد وعدنا ھذا نحن، ارے بھائی اس طرح کے وعدے ہم سے بھی کیے گئے ہیں، وآباؤنا، ہمارے باپ دادوں سے بھی کیے گئے۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی وعدے کیے تھے، قوم عاد اور قوم سمود سے بھی یہ وعدے کیے گئے، موسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے، عیسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں مذہبی اسکالرز ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو، جملہ مکمل کر لیا کرو، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں لکھی ہوئی، کہانیاں جیسے ہوتے ہیں نا دادی نانیاں کہانیاں سناتی ہیں، چاند پہ جو ہے نا وہ گڈا رہتا ہے، گڑیا رہتی ہے، تو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا دادیاں کیوں کہانی سناتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ دادی چاند پہ گڈا گڑیا کی کہانی، اب پتہ چلا موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ ہمیں چاند پہ جانے کا شوق پیدا ہو۔ کسی نے کہا کہ انڈیا چاند پر اتر آیا ہے، جب الیکشن ہوئے تھے نا جو سسٹم کے تحت جو الیکشن، تو کہا تھا انڈیا چاند پہ اتر آیا ہے اور پاکستان پن پہ اتر آیا ہے، پن سے پہلے آپ وہ لفظ خود لگا لیں، انڈیا کس پہ اتر آیا ہے؟ چاند پر اتر آیا ہے، اور اس الیکشن میں پاکستان آگے ڈیش لگا کے، میں وہ لفظ تو نہیں بول سکتا نا مسجد، پاکستان پن پہ اتر آیا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، انڈیا جتنا پاکستان ڈیش آگے پن پہ اتر آیا ہے نا، انڈیا اس سے ڈبل پن پہ اترا ہوا ہے اقلیتوں کے لیے، جو مسلمانوں کی انڈیا نے واٹ لگائی بھی ہے نا وہاں پہ، جو کاروبار چھینا جا رہا ہے مسلمانوں سے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، تو اس لیے پاکستان اور انڈیا کو کمپیئر نہ کیا کرو آپس میں، انڈیا بہت ظالم ہے، جو موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایز اے اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا، موجودہ گورنمنٹ بہت ظالم ہے۔ خیر، تو وہ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ یہ بھائی ہم سے وعدے کیے گئے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ولا تحزن علیہم، نبی کو بڑا غم ہوتا تھا یہ باتیں سن کے، اللہ نے کہا غم نہ کریں اور اپنے سینے کو تنگ نہ کریں، تنگ نہ کریں، ہر دور میں اس طرح کی باتیں پیغمبروں کے ساتھ کی گئی۔ تو بھائی خوب سمجھ لو، اسلام جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نا زندگی ہے زندگی ہے زندگی ہے، تو یہ دماغ میں بٹھا لو، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوتے۔ آگے چلتے ہیں، آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس میں بڑے سورہ قصص شروع ہوئی ہے، کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آخری پہلو پڑھا تھا نا، آج موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ سورہ قصص میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، آؤ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، وجعل اہلہا شیعا، اور مصر والوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اس نے، ایک ٹکڑا جو اس کی قوم کا تھا ان کو سپیریئر بنایا ہوا تھا، ان کے لیے حکومت سے ساری سہولتیں، اور دوسرا تھا یستضعف طائفۃ منہم، ایک قوم کو بہت ہی کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو مسلم قوم تھی، کتنا اس پہ ظلم کر رہا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرتا تھا، اس کو خطرہ تھا کہ ان کی آبادی اگر بڑھ گئی تو کل یہ میری حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ آبادی گھٹانے کا سسٹم آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، پہلے فیملی پلاننگ کے طریقے دریافت نہیں ہوئے تھے تو بچے کو پیدا کرنے کے بعد ذبح کیا جاتا تھا، اب قوموں کو گھٹانے کے لیے دعویٰ وہی ہے، اسٹائل چینج کر دیا گیا ہے، اسٹائل یہ ہے کہ ایکچولی تربیت نہیں ہو پائے گی، ایکچولی 2 بچے ہوں گے تو رہیں گے کہاں، وہ مکان کا مسئلہ، تربیت کا مسئلہ، عورت کو چاہیے وہ بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، یہ ٹوپی ڈرامے پہنا کے نا اس طرح سے کیا کیا جا رہا ہے، گروتھ ریشو کو کم، حالانکہ دنیا میں کل فیوچر اسی قوم کا ہوگا جس کا گروتھ ریشو زیادہ ہوگا، دنیا پہ کل وہی چھا جائے گی وہ قوم۔ میں نے جاپان کا تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں
نا, جاپانیوں کے ہاتھ سے بزنس نکل کے پاکستانیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے, آپ اندازہ لگاؤ, کیونکہ ان کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی, یہاں جاتے ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہے. خیر, فرعون نے کیا کیا, یذبح ابناءہم, ان کے بیٹوں کو کیا کرتا تھا, ذبح, ویستحیی نساءہم, عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے, اس سے قوم مضبوط نہیں ہوتی عورت کی وجہ سے. تو یذبح ابناءہم انہ کان من المفسدین, اللہ کہتے ہیں بڑا فساد مچایا ہوا تھا اس نے زمین میں. ونريد, اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا, ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں, زمین سے مصر کی زمین مراد ہے, کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں ہم ان پر احسان کریں. کیا احسان کریں, ونجعلہم ائمہ, ہم انہیں زمین کا امام بنا دیں. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ارادہ کیا ہم ان پہ احسان کریں گے اور یہ ظلم ان سے دور ہو جائے گا, گورنمنٹ ان کے حق فیور دینے لگے گی. نا 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 نا, اللہ نے کہا ہم پورا نقشہ کیا کریں گے, پلٹ دیں گے اٹھا کے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا. فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم کو جس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں, کیا ماؤں کے کلیجے چر جاتے ہوں گے, آپ سوچو جب ماں کی گود سے بچے کو چھینا جاتا ہوگا اور ذبح کیا جاتا ہوگا, ماں کے پہ کیا گزرتی ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم پر رحم کریں اور اسے ہم زمین کا امام بنا دیں. وَنُرِيَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین کا ٹھکانہ ہم کس کو دے دیں, بنی اسرائیل کو. کیسا ٹھکانہ دیا نا اللہ نے, پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, اور ہم نے ارادہ کیا فرعون اور اس کا وزیر حامان اور اس کی جو فوج اور اس کا جو لشکر تھا, ہم ان کو وہ کچھ دکھا دیں جس سے یہ ڈر رہے. ان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس ایک مذہب ہے, ایک نظریہ ہے, ایک ویژن ہے, ایک لا ہے, قانون ہے, پیغمبروں کی تعلیمات ہیں, تو کہیں یہ دوبارہ اٹھ کھڑی نہ ہو جائے. یہ کھٹکا لگا رہتا تھا. اللہ نے کہا ہم نے یہ کھٹکا پورا کر کے دکھا دیا, ہم نے ارادہ کیا ہم تمہیں وہ دکھائیں گے جس سے تم ڈر رہے ہو, وہ کچھ کر کے دکھائیں گے ہم. کیا اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ نے الہام کیا. کیا الہام کیا, ان ارضعیہ, ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا نا, موسیٰ نام رکھا گیا اس بچے کا. اب موسیٰ کی ماں گھبرا گئی کہ میں تو بنی اسرائیل میں سے ہوں, اور فرعونیوں کو جیسے ہی ان کی بھی ایجنسی کے لوگ ہوتے تھے گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے تھے, ان کو یہ خطرہ ہوا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو فرعونی اس کو آ کے قتل کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کی, ان ارضعیہ, کہ اے موسیٰ کی ماں اس کو دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب تجھے ڈر ہونا کہ فرعونی آ رہے ہیں, تجھے ذرا سا شک اور وہم ہو جائے, فَأَلْقِيهِ, تجھے خوف ہو جائے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دو. دوسرے مقام پہ آتا ہے تابوت میں ڈال کے, ایک باکس میں ڈال کے اس بچے کو رکھنا اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اور اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام کیا کہ خوف مت کرنا. خوف فیوچر کا ہوتا ہے اور حزن اور غم ماضی پہ کسی چیز کا. فیوچر کا خوف بھی نہیں کرنا, اس لیے قتل نہیں ہوگا, اور ماضی کا غم بھی نہیں, تو نے جو یہ کام کیا ہے نا اس پہ تجھے غم ہوگا, غم نہ کرنا. کیوں, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَرُدُّهُ, کہ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے, فرمایا رَادُّوهُ, رَادُّ اس میں فاعل ہے, ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری گود میں یہ دوبارہ نہ آئے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنا کے چھوڑیں گے, تیری گود میں بھی آئے گا اور بنی اسرائیل کا پیغمبر بھی بنے گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی لگتا ہے بہت پرہیزگار تھی, تبھی اللہ نے ان کی کوکھ سے ایسے بچے کو جنم دیا. الہام ولیوں کو ہوتے ہیں, شیطانوں کو الہام بولو نہیں ہوتے. تو ولی اللہ تھی تبھی ان کے دل میں الہام ہوا. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, وہ صندوق پانی میں بہتے بہتے, اللہ کی قدرت دیکھیں, فرعون کے محل سے گزرا اور فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا. فرعونیوں کو نظر آئے نا ایک صندوق جا رہا ہے, فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, تاکہ یہ بچہ ان کا دشمن بن جائے اور ان کے غم کا ذریعہ بن جائے. اٹھایا اس لیے نہیں تھا انہوں نے, اٹھایا تو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ تم جو اٹھا رہے ہو نا, یہ اٹھانا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا, یعنی اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ یہ بچہ کل تمہارا دشمن اور تمہارے غم کا سبب بن جائے گا. جیسے ہی اٹھایا ہے اللہ کہتے ہیں ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین, بے شک فرعون, حامان اور اس کے لشکر خطا کرنے والے تھے, غلط کرنے والے تھے. وقالت امرأۃ فرعون, فرعون نے ارادہ کر لیا اس بچے کو قتل کرنے کا, کیونکہ اس کو شک تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے, یہ بنی اسرائیل کا نہ ہو. شک کی بیس پہ بھی قتل کر, لیکن یقین نہیں تھا کہ یہ ہماری قوم کا ہے یا بنی اسرائیل. اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا. قالت امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک,
لک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے نا، نبوت ملی، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ القیت علیک محبۃ منی، میں نے تجھے فرعونیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا۔ کیوں؟ میں نے تیرے چہرے پر محبت ڈال دی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا نا تو اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے۔ اللہ نے ایسی اٹریکشن ان کے اندر، ظاہر ہے وہ تھے بھی بڑے خوبصورت، ایسی اٹریکشن ڈال دی۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ خادم بن کے ہماری خدمت کر لے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اللہ کہتے ہیں انہیں شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ فرعون کا خیال یہ تھا کہ اگر میں اس کو پالوں گا تو یہ تو میرا کبھی بھی دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ فاصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اللہ کہتے ہیں ادھر موسیٰ کی ماں کو جب پتا چلا کہ اٹھایا کس نے، یہ تو جس سے بچا رہی تھی اسی نے اٹھا لیا ہے، تو ان کا دل صبر سے خالی ہو گیا۔ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا کہ یہ قتل نہ کر دیں، ایسے موقع پہ انسان جذبات میں آ کے غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ خوف یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جائیں گی اور کہیں گی میرا بچہ میرے حوالے کرو، ایسی صورت میں اس بچے کا قتل یقینی۔ فرعون سمجھ جاتا کہ یہ تو تمہارا بچہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں لولا ربطنا علی قلبہا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ لیا۔ موسیٰ کی ماں کے دل کو، کیا بلاغت ہے دیکھو قرآن کی، یعنی وہ دل ہل رہا تھا سینے سے، وہ کنٹرول میں نہیں تھا، ہم نے اس پہ رسیاں باندھی اس دل پہ۔ یہ بلاغت ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسی وسی باندھی، ہم نے کیا کیا، اس کو رسیوں سے گویا باندھ دیا، ہلنا نہیں ہے اپنی جگہ سے۔ یہ کنایا ہے کہ ایسی صبر کی توفیق دی جو عام طور پر لوگ ایسا صبر نہیں کرتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی غموں میں مصیبتوں میں صبر کی توفیق بھی کس سے مانگا کرو؟ اللہ سے۔ اللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں راز اگل دیتی، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے نہ باندھتے، ہم نے باندھ کے پکڑ لیا اس کو کہ ہل نہیں، چپ کر کے بیٹھی رہے آرام سے، صبر کر، لولا ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، ہم نے صبر کی توفیق اس لیے دی تاکہ وہ ہم پر اور زیادہ ایمان لے کر آئے۔ جب بچہ گود میں آئے گا نا اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ وقالت لاختہ قصیہ، قرآن کہتا ہے جب موسیٰ کی ماں نے اس بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی ماں نے نا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہہ دیا کہ چپکے دیکھتی رہنا یہ جا کہاں رہا ہے۔ ماں کو فکر تو ہوتی ہے نا بھئی صندوق میں اللہ نے کہہ تو دیا لیکن کیا حشر ہوتا ہے اس بچے کا۔ فبصرت بہ عن جنوب، بہن کتنی ہوشیار تھی اور کتنی خوش قسمت تھی جس کا اللہ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے، تو چپکے سے عن جنوب، اتنی ہوشیار تھی نا، دیکھ بھی رہی تھی کہاں جا رہا ہے لیکن اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کا اس صندوق سے کوئی رشتہ ہے، ایسی ذہین بچی تھی، ایسے چپکے دیکھ رہی تھی۔ تو میں آج گھر میں بیٹھا تھا نا، جب میں یہ تلاوت کر رہا تھا ان آیتوں کی، تو بچی چھوٹی بچی ہے اس کو میں سنا رہا تھا نا، تو جب یہ آیت آئی میں نے اس کو تھوڑی سی تفسیر کی، میں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کتنی ہوشیار تھی، بچے کو صندوق میں ڈالا ہے، چپکے دیکھ رہی ہے کہ صندوق جا کہاں رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتی۔ اور میں نے کہا تمہارا چھوٹا بھائی گلی محلے میں گھوم رہا ہوتا ہے، تمہیں کوئی خبر ہوتی نہیں ہے، ادھر دیکھو وہ کیسے دیکھ رہی تھی، اور تمہارا یہ چھوٹا بھائی وہیں پڑا ہوا تھا، میں نے کہا یہ گھوم رہا ہوتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر کو جا رہا ہے۔ خیر، تو کتنی ذہین بہن، ورنہ بچوں میں اتنی ہوشیاری کہاں ہوتی ہے، ایسے طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ فرعونیوں کو پتہ نہ چلے کہ میرا اس بچے سے رشتہ ہے، ورنہ وہ پوچھیں گے تو کیوں دیکھ رہی ہے اس کو اتنے غور سے، تو کیوں دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ تیرا بھائی ہے۔ پھر فبصرت بہ عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل، ڈبوں کا رواج نہیں تھا، اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائی کا انتظام کیا گیا، کوئی اس بچے کو دودھ پلائے، تو قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے، کوشش کی ہر طرح سے دودھ پلانے کی، پی نہیں رہے۔ دیکھو یہ سارا کچھ فرعون کر رہا ہے اپنی بیوی کے کہنے پہ، کتنا ظالم بادشاہ، ہزاروں بچے قتل کر دیے، اتنا ظالم، ارادہ کیا بچے کو قتل کروں گا، بیگم نے کہا نہیں، فرعون نے کہا اوکے اب نہیں ماروں گا۔ پھر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو فرعون کہہ سکتا تھا بھائی کوئی ہمارا بچہ تھوڑی ہے، اتنے بچے قتل کر دیے، اس کو بھی بھوک سے مرنے دو، چھوڑو یہ کیا ٹینشن ہے۔ نہیں، بیگم نے کہا یہ بچہ ہم نے پالا ہے، اولاد بنایا ہے، تو اب یہ اس کی زندگی کا انتظام کرنا ہے، مشوروں کے لیے پبلک کو بلاؤ کہ کس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون نے بلایا لوگوں کو، اس سے بھائی پتا چلتا ہے کہ عورت کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، سمجھ رہے ہو نا، اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے بیگم کی جھونک سے، یہ نوک سے پتن کچھ ایسا الفاظ ہے۔ خیر، تو اور حضرت آسیہ پھر ایمان بھی لے کر آئی موسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن سے پتا چلتا ہے جنتی ہیں، فرعون تو گیا جہنم میں، لیکن اس سے بھی پتا
پتہ چلتا ہے بھائی بیوی کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. فرعون نے بیوی کی آدھی بات مانی, آدھی نہیں مانی. آدھی یہ مانی کہ اس بچے کو پالو, آدھی اور مان لیتا نا کہ اس پر ایمان بھی لے آؤ, تو پھر بات بن جاتی. اس نے کہا پالنے کی حد تک تو میں مان لوں گا, ایمان میں میری حکومت جا رہی ہے نا ایمان لانے میں, وہ نہیں میں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم. جب یہ بات پھیل گئی بھائی فرعون کے محل میں ایک بچہ ہے جو کسی کا دودھ نہیں پی رہا اور بڑا خوبصورت بچہ ہے, اٹریکٹیو بہت تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چلی گئی مشورہ دینے کے لیے. کہنے لگی میں تمہیں ایک ایسے خاندان کا پتہ نہ بتاؤں کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. دیکھو وہاں بھی جا کے یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اصل میں ان کی ماں ہے یا ان کی خالہ ہے, کہہ رہی بھائی یہ خاندان ایسا ہے جس کا دودھ بچے پی لیتے ہیں. تو آپ مشورہ لے رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ ایک خاندان ایسا ہے, ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اللہ کہتے ہیں وہم لہو ناصحون. فرعونی جو تھے وہ بچے کی خیر خواہی چاہ رہے تھے, بچے کو زندہ بچانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا چلو جیسے تیسے فی الحال اس کے مشورے پر عمل کرو, لے کر آ. اتنے میں حضرت موسیٰ کی ماں آئی ہیں اور بچے کو چھاتی سے لگایا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو پہلے زمانے میں جس دائی کا بچہ دودھ پیتا تھا نا, پالنے کے لیے بڑے گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ چھوٹا بچہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. آج بھی ڈیفنس میں کلفٹن میں جو ایکچولی ٹائپ کی جو خواتین ہے نا ان کو بڑی ٹینشن لگتی ہے بچے یہ ایکچولی. تو میں ان سے کہتا ہوں نسل مت روکو, پیدا ضرور کرو, ملازم رکھ لو پالنے کے لیے, آیا رکھ لو, دائی رکھ لو پالنے کے لیے. پہلے زمانے میں یہ مالدار گھروں میں رواج تھا. خواتین کہتی تھی ایکچولی پیمپر چینج, پھر بچے کو بار بار فیڈ, یہ ٹائم نہیں. کوئی بات نہیں یار, نسل مت روکو, اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پیسہ اللہ نے دیا, دائیاں رکھو, دودھ بھی وہی پلائیں گی, ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. دائی رکھ لو, دائی دودھ پلائے گی, وہی پالے گی, تھوڑا بڑا ہو جائے گا حوالے کر دے گی. ہمارے نبی کو بھی تو مائی حلیمہ نے پالا ہے نا. تو عرب میں تو یہ رواج تھا کہ بھائی گاؤں میں لے جاؤ پالو, تھوڑا بڑا ہو جائے لے آؤ. چھوٹے بچے کی کیئر مشکل ہوتی ہے بھائی, ہم ہر ہفتے آ کے ملتے رہیں گے, ہر 2 دن میں ملتے رہیں گے, تھوڑا سا بڑا ہو جائے ہمارے حوالے کر دینا. تو نسل روکنے سے بہتر ہے کہ نسل پیدا ضرور کرو, پالا نہیں جا رہا تو پیسوں کے ذریعے پلوا لو, تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے گا پھر رکھ لو اپنے گھر میں. ایسا نہیں کہ پلوا کے اسی کو دے دیا کہ جب شادی ہو جائے, بچے ہو جائیں, دادا بن جائے تو آ جانا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کیا کیا بھائی, وہ بچہ ان کی گود میں حوالے کر دیا, موسیٰ کی ماں کی گود میں, کہ ٹھیک ہے تم اس کو دودھ پلاؤ, اپنے پاس رکھا کرو اور روزانہ زیارت کے لیے لے آیا کرو, رکھو تم, پالو تم. اللہ کہتے ہیں فرددناہ الی امہ, ہم نے وہ بچہ موسیٰ کی ماں تک پہنچا دیا, کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. کیسا اللہ کو اپنی مخلوق کا خیال ہے. دیکھو آپ نیک تھی نا خاتون, کتنے بچے قتل ہو گئے, اللہ نے کسی کی ماں کی ٹھنڈک کا ایسا انتظام نہیں کیا, اس کے لیے دوسرا انتظام کیا کہ فرعون کو میں تباہ کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی. اس سے ماں کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے. ماں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اس کا بچہ ہے. کسی چیز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا بچے کو دیکھ کر ہوتی ہیں. وہی بچہ بڑے ہو کر ماں کو بھول جاتا ہے. بچپن میں آپ دیکھو نا 2 منٹ کے لیے ماں الگ نہیں ہو سکتی, کیسا چیختا ہے. واش روم میں جائے گی نا, بچہ گیٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا واش روم کے دروازے پہ, اتنا اس کو ماں کی فکر ہوتی ہے. بڑے ہو کر کیسا تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ولا تحزن, اور اس کا جو غم تھا وہ ختم ہو جائے, ولتعلم, اور موسیٰ کی ماں کو اور زیادہ یقین ہو جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے. دیکھو اللہ کے وعدے پورے کرنے کے انداز دیکھو. آپ نے اتنے عرصے قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں, ہمیشہ اللہ ناکامی کے نقشے پیدا کر کے کامیاب کرتا ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حکم دیا نا صندوق میں ڈال دو میں لوٹا دوں گا, تو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا صندوق کسی باغ میں جائے یا کسی گاؤں میں چلا جائے جو فرعون کی حکومت سے دور ہو, پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں سے جا کے لے آئے. اللہ کام وہ کرے گا جس سے دل ہل جائے, ٹھیک ہے نا, اور وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے موسیٰ تیری گود میں, اے موسیٰ کی ماں تیری گود میں بچہ پہنچاؤں گا, اور پہنچا کس کی گود میں رہا ہے, فرعون کی بیوی کی گود میں. ادھر تو موسیٰ کی ماں کی چیخیں نکل جائیں گی نا, اللہ تو کیسے وعدے کر رہا ہے, لیکن انہوں نے صبر کیا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے, سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہم نے گود میں لوٹا دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ سچے کرتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی. لوگوں کی اکثریت یہ ہے کہ اللہ کے وعدے سیاسی وعدے ہیں, وعدے تو بہت کیے ہوئے, ہوتا کچھ بھی نہیں.